أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حضرات محترم، زندگی میں جب بھی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہر طرف سے ایک ہی آواز سننے کو ملتی ہے کہ یہ شوق کا مہینہ ہے. آج کی مجلس میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے دنیا کا کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. جہاں بھی چلے جاؤ، پہاڑوں پہ، غاروں کے اندر، چونا گچ قلعے بنا لو، جو اللہ نے موت کا وقت لکھ دیا ہے اور جس طریقے سے لکھ دیا ہے وہ آ کے رہے گی. اینما تکونوا، جہاں مرضی چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں پہنچ کے رہے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم چونا گچ قلعے بنا کے ساری طرف سے بند کر کے اسی وسیلوں کو بھی بند کر دو، موت نہیں ٹل سکتی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اصل موت نے تو آنا ہے، کس انسان کی موت اس کی زندگی سے بدتر ہے اور کس انسان کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے؟ اگر کسی انسان کی موت ایسے حالات میں آتی ہے کہ اس کا انجام کفر، نفاق یا شرک پہ ہوتا ہے، کہ ساری زندگی پہ رویا جائے تو کم ہے، کیونکہ اس نے اپنی بربادی جو ہے وہ اپنے مقدر میں لکھ دی ہے. اگر ایک شخص کی موت ایمان اور اسلام کے اوپر آتی ہے تو یقینی بات ہے اس کی وہ زندگی جو آنے والا وقت پہ ہوگی، جسے برزخی زندگی کہتے ہیں، وہ اس دنیا کی زندگی سے کھربوں گنا بہتر ہے. میرے عزیز بھائیو، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے دو مقام پہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو کفر پہ مرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو شخص کفر پہ زندہ رہا اور اسی پہ اس کی موت آئی، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور پوری مخلوق کی اس پہ لعنت ہے، کیونکہ اللہ نے اسے شعور دیا تھا، حق اور باطل کی تمیز دی تھی، اچھائی اور برائی کو سمجھنے کے لیے ضمیر دیا تھا، بات کو نہیں سمجھا، کفر پہ زندہ رہا اور اسی پہ مر گیا. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. ایک بندہ کفر پہ زندہ رہا اور اسی پہ مر گیا، اگر وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس پوری زمین کے برابر بھر کے سونا لے آئے
اور اللہ کے حضور پیش کر دے، جبکہ یہ ممکن ہی نہیں، پیش کر دے، یہ بھی کم ہے، تب وفتدا بھی اسے دگنا کر لے، اور اللہ رب العزت کے نذرانہ پیش کر کے کہے کہ مجھے عذاب سے بچا دے یا مجھے معاف کر دے، تو اللہ کہتے ہیں میں قبول نہیں کروں، کہ یقبل من، میں اس سے قبول نہیں کروں گا۔ ایسی بدترین موت پہ جتنا بھی رویا جائے کم ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہم جب کسی کا بھی جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو جہاں میت کے لیے دعا کرتے ہیں، ایک دعا اپنے کے لیے بھی کرتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جب تک کسی کو زندہ رکھنا اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جب ہمیں موت دینا تو ایمان کی حالت میں موت دینا۔ جہاں ہم نے اس موت شدگان کے لیے کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، ساری باتیں سب کے لیے کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر، اے اللہ ہمارے فوت شدگان کو معاف کر دے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، اے اللہ جتنے اس جنازے میں حاضر ہیں سب کو معاف کر دے، وغائبنا، اے اللہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی یہاں نہیں ہیں اے اللہ انہیں بھی معاف کر دے، وصغیرنا، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر دے، وکبیرنا، اے اللہ بڑوں کو بھی معاف کر دے، وذکرنا وانسانا، اے اللہ ہمارے مردوں اور ہماری خواتین کو بھی معاف کر دے۔ آن اپنے اللہم من احییتہ من فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ انا فتوفہ علی الایمان، ایسے کیا لا تحرم، اے اللہ جس بھائی یا بہن کے جنازے میں آئے ہیں اے اللہ اس کے اجر سے محروم نہ کرنا، کہ دعا بھی ہے بد دعا بھی ہے، اگر کسی نے زندگی میں اچھا کیا ہے تو اس کا اچھا بدلہ ہے، اگر خدا نخواستہ برا کیا ہے، چنے بو کے گندم تو نہیں کاٹ سکتے، جو بویا ہے وہی کاٹنا پڑے۔ تو جہاں ہم اپنی میت کے لیے دعائیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس موت اور اس کے بعد کے حالات اور جس موت ہی ایمان پہ ہو، اسلام کے اوپر ہو، اللہ کے انبیاء نے دعا کی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ موت آنی ہے لیکن جب موت دینا تو اسلام کی حالت میں، الحقنی بالصالحین، اللہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرما، کیونکہ نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ بات یاد رکھیں، باتیں ایسی ہیں جو عمومی طور پہ بیان نہیں کی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے آپ کی ذات مطہرہ پر، آپ نے زندگی کا کوئی بھی ہمارا معاملہ ہے نا، وہ خودی کا ہے یا خدا نخواستہ اس کے برعکس، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو آپ نے ہمیں یہ بتایا، آپ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں بقیع الغرقد میں گئے، قبر ابد تیار نہیں ہوئی تھی، جنازہ پڑھ کے دفن کرنے کے لیے آپ وہاں انتظار کے لیے بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کیا تمہیں بتاؤں نا انسان کی موت کے وقت اس کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، اور برے انسان کی موت کے وقت اس کے ساتھ کیا حالات ہوتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول، آپ فرمانے لگے جب کسی موت کا وقت ہوتا ہے 18 فرشتے ہیں جو اس کے پاس ارد آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس وقت جس طرح میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس طرح ان فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ کچھ فرشتے اس وقت بھی میرے اور آپ کے ساتھ ہیں،
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لیکن نہ آج تک ہم نے انہیں دیکھا ہے، نہ ان کی آواز سنی ہے، نہ اپنے قریب کبھی محسوس کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت ان فرشتوں کو دکھا دے گا، وہ اس کے پاس باتیں کریں گے، تو کچھ کھانا تھا کھا لیا، تو کچھ پینا تھا پی لیا، تو کچھ پہننا تھا پہن لیا، اب اس کے مقدر میں کچھ باقی نہیں ہے۔ این وہ وقت اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں اجل اللہ نے ہر بندے کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو وہ ملک الموت اچھے انسان کے لیے ایک خوبصورت روپ میں آتا ہے، خوبصورت لباس میں آتا ہے، خوبصورت شکل کے اندر آتا ہے، اور آتے ہی اسے کہتا ہے السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ اب لینے جان آیا ہے کہ سلامتی کی دعائیں مانگ رہا ہے، السلام علیک یا عبد اللہ، کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ دنیا کے سب سے سچے انسان جناب محمد الرسول اللہ نے بتائی کہ وہ نیک انسان کے لیے، اس مسلمان کے لیے، اس صاحب ایمان کے لیے آ کے کہتا ہے السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ روح کو مخاطب ہوتا ہے ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راز، کو مخاطب ہوتا ہے اے پاکیزہ روح، اس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ بڑا راضی ہے، اللہ ہمارا نصیب ایسا کر دے۔ میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم نے فرمایا اس کی نکلنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے مشک پانی بھر کے لٹکاتے ہو، اس کا منہ باندھ کے، اچانک اس کا منہ کھل جائے، اس طرح چھلک کے پانی باہر نکل جاتا ہے۔ بندے کی روح خوشی کے ساتھ جب اپنے رب کا پیغام سنتی ہے اخرجی الی ربک ان ربک علیک راز، روح نکل، تیرے رب نے تجھے آیا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بڑا ہی راضی ہے، چھلک کے باہر نکلتی ہے، اور پاس جنت کے فرشتے خوبصورت حنوط اور ریشم کا لباس لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، دنیا میں کبھی ایسی خوشبو کسی نے نہیں سونگھی ہوگی، کو کہ آسمان کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، آسمان دنیا پہ جاتے ہیں، وہ پوچھتا ہے من ھذا الطیب، کہ کون پاکیزہ انسان ہے، بتایا جاتا ہے فلان ابن فلان، اس کے آسمان کے دروازوں کو کھول دو، اور پہلے آسمان سے دوسرے آسمان اللہ کے مقرب فرشتے پروٹوکول دیتے ہوئے پہلے آسمان سے دوسرے سے تیسرے، حتیٰ کہ 7ویں آسمان پہ جب اس کو پہنچایا جاتا ہے، اس وقت اللہ اس کے اعلان فرماتے ہیں اکتب کتاب عبدی علیین، تیرے اس بندے کا نام جنت کے اندر جو اعلیٰ مقام ہے کا نام وہاں لکھ دو، کہ روح کو وہاں پہنچا دو۔ یہ موت ہے، یہ خوبصورت ہے، دنیا سے بہت خوبصورت ہے، کہ برعکس ایک شخص 3 حالتوں میں کسی حالت میں مر جاتا ہے، کیا وہ کفر کی حالت میں مرتا ہے، کیا وہ شرک کی حالت میں مرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کے جیتا ہے، معافی نہیں مانگتا، شرک کو ترک نہیں کرتا، اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے، کیا نفاق کی حالت میں مرتا ہے، اللہ رب العزت کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے پاس بھی فرشتے آتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کھانا تھا کھا لیا، جو کچھ پینا تھا پی لیا، جو کچھ پہننا تھا پہن لیا، اب اس کے مقدر میں کچھ۔ کہ عزیز بھائیوں، اب اندر خود بتاتا ہے، کبھی اللہ رب العزت سورت بنی اسرائیل میں آتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ طَائِرٌ، انسان نے جو عمل کیے ہیں، کہ جس طرح گلے کے اندر توق ڈال دے نا، وہ توق اتر نہیں سکتا، انسان کے گلے کے اندر اس کے اعمال توق کی طرح ڈال دیے جاتے ہیں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اس توق کو قیامت کے دن اتارا جائے گا۔ کتاب یلقاہ منشورا، پھر اس کے اعمال کو نشر کیا جائے گا۔ یہ کرتا رہا اور پھر اللہ اسے خود کہیں گے اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ، یہ زندگی کی حقیقت کو پڑھ جو تو کرتا رہا۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرے محاسبے کے لیے تیری اپنی کرتوتیں ہی کافی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسے وقت کی ہمیں بچائے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، وہی فرشتہ جو ایک ایماندار کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک نیک اور صالح انسان کے لیے بڑے خوبصورت روپ میں آیا تھا، کے لیے انتہائی بھیانک اور خوفناک روپ میں آئے گا، اور آتے ہی سے مخاطب ہوگا ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان۔ خبیث روح، تم میں تو وہ بھی بڑا خبیث تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ سے بڑا ناراض ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ روح کبھی سر کی طرف، کبھی پاؤں کی طرف فرار ہونے کی کوشش کرے گی، لیکن نکل نہیں سکے گی۔ بالآخر اس کے روح کے نکلنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ نبی کریم نے فرمایا اس طرح ایک کانٹے دار جھاڑی ہو، اس کے اوپر ایک ململ کا باریک کپڑا ڈال دیا جائے کہ ایک ایک ریشے میں وہ کانٹا کھب جائے، پھر اس کے ایک کونے کو پکڑ کے زور سے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کی روح کو تار تار کر دیا جاتا ہے۔ پھر پاس کھڑے ہوئے جہنم کے فرشتے جو بدبودار ٹاٹ کا، اس میں مردار سے زیادہ بدترین بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس میں اسے لپیٹ لیتے ہیں اور اسے دیکھیے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ آسمان سے آنے اور جانے والے پوچھتے ہیں چاہے یہ دنیا میں بہت بڑی مملکت کا سربراہ کیوں نہیں، کہ اپنے خاندان میں بہت عزت اور وقار سے کیوں نہیں رہتا، لیکن اگر ان تینوں حالتوں میں کسی حالت میں مر گیا، اللہ اور اس کے فرشتوں کی نظر میں اس کی یہ حیثیت ہوگی۔ پوچھیں گے من ھذا الخبیث، کہ کون خبیث ہے؟ وہ کہیں گے فلاں ابن فلاں، فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ وہ کہیں گے تف ہے، افسوس ہے تم پہ کہ تم نے آنے والی زندگی کو برباد کر لیا۔ جب آسمان دنیا پہ پہنچیں گے، آسمان کا فرشتہ پوچھے گا من ھذا الخبیث، کہ کون خبیث ہے؟ بتایا جائے گا فلاں ابن فلاں، کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ وہ اللہ کا ایک پیغام پڑھ کے سنائے گا، وہ کہے گا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا، اسے جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا جب تک ایک شرط پوری نہ کر لے۔ وہ شرط کیا ہے؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اونٹ کو درزی کے سوئی جو جس سے وہ کپڑا سیتا ہے، اس کے نکے سے اونٹ کو گزارے گا تو پھر اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا، پھر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ہے بدترین موت، اس پہ رویا جائے، اس پہ دکھ اور افسوس کیا جائے کہ کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا عزیز ایسے حالت میں مر جاتا ہے تو اس پہ رونا بنتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر اسے توفیق دے دیتا، یہ توبہ کر کے جاتا، آج ان حالات میں نہ ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اب آتے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی موت یہ دنیا کی زندگی سے بہت بہتر اور افضل ہے، اور مسلمانی کے اندر سب سے بہترین موت یہ ہے کہ انسان اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ شہادت کی موت اللہ رب العزت کی نظر میں سب سے بہترین ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا یہ بات، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تمنا کی، آپ نے اللہ کی قسم کھا کے کہا والذی نفسی بیدی، مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے،
وددت ان اقاتل فی سبیل اللہ فاقتل فاحیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں زبانی بات نہیں کرتا، رسول اللہ نے قسم کھا کے کہا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرے دل کی چاہت یہ ہے میں اللہ کے رستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں. لیکن یہاں اللہ کا وعدہ آڑے آ جاتا ہے. اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتے کہ اللہ نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی لوگوں کے ہاتھ سے آپ کو ہمیشہ بچا کے رکھوں گا، کوئی آپ کو ایسی تو جان لیوا تکلیف ہو ایسی میں مبتلا نہیں کر سکے گا. اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کی ہمیشہ خواہش رہی کہ میں اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جاؤں، کیونکہ اس سے بہتر موت ہو ہی نہیں سکتی. تو موت تو سب کو آنی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کریم کو کہا ما کان لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. اے میرے پاک پیغمبر، آپ سے پہلے میں نے کبھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے تو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کی پاک کلام سچی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کریم کو کہا ما کان لبشر من قبلک الخلد، اے میرے پاک پیغمبر، آپ سے پہلے ہم نے ہمیشہ کی زندگی کسی نہیں دی. افئن ماتا، اگر آپ کو موت سے گزرنا ہے، افئن مت فهم الخالدون، میں کسی اور کو کیسے ہمیشگی دے سکتا ہوں؟ اگر ہمیشگی دینی ہوتی صرف آپ کی ذات ایسی تھی جسے ہمیشگی ملتی. لیکن اللہ نے آپ کو بھی اس دنیا سے لے جا کے دار البقاء کی طرف لے گئے، اور اس سے پہلے آپ سے پوچھا گیا. جبریل نے آ کے پوچھا اے میرے پاک پیغمبر، اللہ رب العزت کا پیغام ہے، اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، دنیا وما فیہا کی نعمتیں چاہتے ہیں تو اللہ وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ رفیق الاعلی، رفیق کہتے ہیں بہترین دوست کو، تو سب سے خوبصورت، سب سے بلند تر، سب سے عظیم تر دوست ہے. اگر اس کی رفاقت کو پسند کرتے ہو تو پھر اس موت سے گزرنا ہوگا. نبی کریم کیا جواب دیا تھا؟ دنیا وما فیہا، اور دنیا میں عمر اس کو ٹھوکر ماری تھی. کہا میں رفیق الاعلی کو پسند کرتا ہوں، میں اللہ کی رفاقت کو قبول کرتا ہوں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا سے تشریف لے جا سکتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان اور باقی نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے دار البقاء کی طرف گئے، آپ سوچ سکتے ہیں صحابہ کی کیا کہتی. پورے مدینے میں ایک کوہرام بچا ہوا تھا، مسجد نبی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. حضرت عمر تلوار نکال کے کھڑے ہوئے تھے اور کہا جس نے کہا رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. حضرت ابو بکر اپنے گھر جو مدینہ سے باہر تھا وہاں تشریف لے گئے ہوئے تھے، کئی دنوں سے اپنے گھر نہیں گئے تھے. پتہ چلا تو بھاگتے ہوئے اپنے گھوڑے پہ آئے. مسجد نبوی میں ہر طرف ایک کوہرام مچا ہوا تھا. آپ درمیان میں گزرتے ہوئے سیدھے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی طرف بڑھتے ہیں. جاتے ہیں تو رسول اللہ کے اوپر ایک یمنی دھاری دار چادر پڑی ہوئی ہے. آپ کے چہرہ انور سے چادر ہٹاتے ہیں، آپ کا ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب، جو ہر انسان کو آنی تھی وہ آپ کو آ گئی، آپ کے بعد کوئی موت نہیں ہے. پھر آنسو لیے ہوئے مسجد میں تشریف لاتے ہیں. حضرت عمر کو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں نہیں بیٹھوں گا. آج میں جس نے کہا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. آپ ممبر پہ تشریف لاتے ہیں، لوگوں کا ایک شور مچا ہوا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. جس کے کان میں اللہ کی حمد و ثنا کی آواز پڑتی ہے خاموشی ہو جاتی ہے. جب سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل
افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. نام لیا اللہ نے محمد الرسول اللہ کا. چوتھا پارہ ہے، اس کا تیسرا رکوع ہے. وما محمد الا رسول، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے. افإن مات، اگر یہ فوت ہو جائیں، او قتل، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے، اسلام کو چھوڑ دو گے. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، تو اپنی ایڑیوں پہ پلٹے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا نقصان کرے گا. پھر آپ نے فرمایا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. تم میں سے جو محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا رب فوت ہو گیا، تو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ ہمیشہ زندہ ہے. صحابہ ایک دم، حضرت عمر کہتے ہیں میری کیفیت یہ تھی جیسے میری کمر ٹوٹ گئی، کہ احساس ہو گیا کہ میں غلطی پہ ہوں. میرے عزیز بھائیوں، اگر دنیا میں تو موت نہ آنی ہوتی، رسول اللہ یہ حق رکھتے تھے کہ آپ پہ نہ آئے، لیکن رفیق اعلیٰ کی محبت نے یہاں سے گزارنا پڑا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو زندگی بھر اس بات کی تمنا رہی کہ میں اللہ کے راستے، اور شہادت چھوٹا سا رتبہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اعزاز دیتے ہیں بعض کو کہ ان کی موت شہادت کی موت بن جائے. موت تو آنی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہونے لگے اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے، کہا موت سے بھاگنے والوں میری طرف دیکھو، میں جنگلوں صحراؤں میں، میں سمندروں میں، میں ہر جگہ میدانوں کے اندر موت کی تلاش میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا. میرے دو جوڑوں کے درمیان جسم میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تیر تلوار یا کسی چیز کا زخم نہ لگا ہو. میرا پورا جسم جو ہے ہر جگہ زخموں کے نشان ہے، لیکن آج میں اپنی چارپائی پہ فوت ہو رہا ہوں، یہ اللہ کی تقدیر. لیکن جنہیں شہادت ملی ان کے متعلق اللہ فرماتے ہیں جب مسلمان دل برداشتہ ہو گئے. احد کی جنگ میں 70 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں. ان میں آپ کے چچا، آپ کے پیارے دوست بھی تھے اور چچا بھی تھے، آپ کے دودھ بھائی بھی تھے. دونوں نے ایک ماں کی بطن سے دودھ کیا تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ نے سید الشہداء کا اعزاز بخشا، وہ جتنے شہید ہیں ان کے سردار ہیں. نبی کریم نے سید الشہداء کس کو کہا؟ حمزہ کو. ہم کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا حسین کو. سیدنا حسین جوانوں کے سردار ہیں جنت میں، لیکن سید الشہداء نہیں ہے. سید الشہداء ہمارے لیے رسول اللہ کی بات دنیا کے سارے انسانوں سے بہتر ہے. ہمارے اخبارات، ہمارا میڈیا کیا کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہم پہ کیا الزام آتا ہے ہمیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں. ہمیں صرف یہ غرض ہے نبی کا کلمہ پڑا ہے، ان کی زبان پہ جو بات نکلی ہے وہی حقیقت. نبی کریم نے سید الشہداء کا خطاب حمزہ اپنے چچا محترم کو دیا تھا. جب یہ بھی شہید ہو گئے، مسلمان دل برداشتہ ہیں، تو اللہ نے اس وقت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 140 اتاری. اللہ کہتے ہیں ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ. اگر آج آپ کو ایک سخت اذیت ناک تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی تو اس سے پہلے پہنچی تھی. بدر میں ان کے 70 شہید ہوئے تھے، سب سے بڑے بڑے سردار مقتول ہوئے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہید نہیں وہ مقتول ہوئے تھے. تو کہا ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ. اگر آج آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچی ہے تو اس سے پہلے انہیں بھی تو پہنچی. تلک الایام نداولها بین الناس. دنیا ہے، اس میں دن پھرتے رہتے ہیں ایک ڈول کی طرح، کبھی وہ کبھی وہ. اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کو تکلیف آئی ہے آج تو وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ،
کہ تم میں سے بعض لوگوں کو شہادت کا اعزاز دینا چاہتا تھا۔ موت تو وہ جو لکھی گئی تھی، آج جو تمہارے ساتھی شہید ہوئے ہیں تو میں نے انہیں اعزاز دیا ہے، یہ شرف دیا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین موت انہیں عطا کی ہے کہ وہ شہادت انہیں پائی ہے اور شہید کا مقام کیا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بیان کرتے ہیں، حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ شہید کو شہادت کے فوراً بعد 6 انعامات دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یغفر له فی اول دفعہ، ادھر اس کا خون کا قطرہ گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے، یہ پہلا انعام۔ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فوراً اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اسے ہمیشہ کے لیے عذاب قبر سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ وَيَعْمَلُ مِنْ فَزْعِ الْأَكْبَرِ، قیامت کے دن جب انتہائی گھبراہٹ ہوگی، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورۃ حج کے اندر کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہوگا۔ آج آپ نے سنا پینسلوینیا میں 7.2 پھر 7.5 کا زلزلہ ہوا، آدھا ملک نابود ہو گیا، بڑی بڑی مضبوط عمارتیں گر گئی، اور لوگوں کو، جو لوگ توقع کر رہے ہیں کہ لاکھوں انسان اس کے نیچے دب کے مر گئے ہوں گے، اس زلزلے کا کیا ہے؟ یہ تو زمین کے ایک چھوٹے سے خطے میں آیا، جب پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا، آسمان کو زمین پہ گرا دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، جس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان کو زمین پہ گرا دیا جائے گا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ بہت عظیم ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة، آپ دیکھیں گے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو پھینک دے گی، حالانکہ ماں خود مر جاتی ہے، بچے کو بچا لیتی ہے، لیکن وہ اتنا سخت ہوگا۔ كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی۔ هم بسکارى، دیکھو گے ہر بندہ اس طرح ہوگا جیسے نشے میں ہے۔ وما هم بسکارى، حالانکہ اس وقت نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اس وقت اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا فزع الاکبر، جو انتہائی سختی کا وقت ہے، اللہ اس وقت بھی اس شہید کو امن نصیب فرمائیں گے۔ وَيُوزَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار، اسے اللہ وقار اور عزت کا تاج عطا فرمائیں گے، اور اس پہ یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے۔ الیاقوتہ منہا خیر من الدنیا، کا ایک یاقوت دنیا کی زیادہ قیمت کا۔ وما فیہا ویزوج اثنتین وسبعین رجلا من الحور العین، اللہ 70 حوروں کو ان کی خدمت میں مقرر کر دیں گے۔ ویشفع من 70 اقاربہ، اللہ اس کے 70 رشتہ داروں کو اس بات قبول کریں گے، تو ان کی شفاعت کرنے کے سبب 70 رشتہ دار اس اللہ رب العزت کے ہاں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ایک شہید کا یہ رتبہ۔ اب یہ شہداء، جب احد کے اندر 70 لوگ، تو مسلمان بڑے ہی بد دل بنے، بہت جو ہے ان دل میں بات کا تھا، ہمارے ساتھ بہت ہوا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا شہید ہو گئے۔ اب جو شہداء ہیں، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے
اللہ رب العزت نے انہیں جن نعمتوں سے نوازا اور اس کے بعد ان بات کہی، کون ہے تو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں وہ ہمارے خاندان کے لوگوں کو بتا دے۔ اللہ نے کہا فکر نہ کرو میں بتاتا ہوں۔ یہ چوتھا پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 169 سے لے کر 3 آیات پڑھ کے دیکھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم میں سے کوئی گمان نہ کرے کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گئے وہ مر کے مٹی ہو گئے، نہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں۔ اب اس کی تفصیل رسول اللہ نے ہمیں بتائی، یہ نہیں کہ دنیا کی زندگی میں زندہ ہے، ان کی زندگی کس طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا جب کوئی شہادت کا رتبہ پا کے اللہ کی بارگاہ میں اس کی روح جاتی ہے، اللہ سبز پرندوں میں اس روح کو ڈال کے اپنے عرش کے نیچے قندیلوں پہ بٹھا دیتے ہیں اور وہ جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ حالانکہ دوسرے اموات جو مسلمانوں کی ہے وہ جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے حساب و کتاب کے بعد، لیکن شہید ہوتے ہی جنت میں اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے جب انہیں یہ نعمتیں ملی انہوں نے کہا یہ ہمارے گھر والوں کو پتہ چل سکتا؟ اللہ نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ نے بتایا دنیا کے لوگوں کو فرحین، جن کی موت پہ، جن کی شہادت پہ غم کر رہے ہو وہ تو تم سے دگنے خوش ہیں۔ عربی زبان میں، عربی لغت میں طرح اردو میں گرامر کے اندر 2 صیغے ہوتے ہیں، واحد اور جمع۔ عربی میں 3 ہوتے ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد جو 1 پہ بولا جاتا ہے، تثنیہ 2 پہ بولا جاتا ہے، جمع 3 اور اس کے زائد پہ بولا جاتا ہے۔ کہ فرحین کے تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی اس دنیا کی زندگی سے دگنا خوش ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ بیٹے کو پتا چلا کہ میرا باپ اب دنیا سے زیادہ خوش ہے، اس بھائی کو پتا چلا ہوگا میرا بھائی دنیا سے زیادہ خوش ہے، اب وہ ماتم کرے گا؟ کیا وہ دنیا میں غم منائے گا؟ کیا وہ دنیا میں شوق کرے گا؟ صحابہ کرام تو اگر کسی کا کوئی شہید ہو جاتا تو مبارکیں دیتے کہ اللہ نے ہمارے بھائی کو، ہمارے بیٹے کو اعزاز بخشا ہے، اس نے اللہ کے رستے میں شہادت کا رتبہ پایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، میں اللہ کا واسطہ دے کے عرض کروں گا جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی کلام سے باتیں ہیں، آپ انہیں اپنے گھروں میں پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اگر تو یہ اللہ کی کلام ہو تو بحیثیت مسلمان ہم سب پہ فرض ہے کہ ان باتوں کو، اگر یہ میری بات ہو تو میری بات کا 100 دفعہ انکار کریں آپ کے ایمان کو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ بہت خوش ہیں تو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اللہ نے کہا ان کو بھی خوشخبری دے جو الَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، تو ان کے پیچھے ان کے بیٹے، ان کے بھائی نہیں مل سکے لیکن وہ غازی بنے، انہوں نے بھی محنت کی، زخم کھائے، اللہ انہیں بھی اجر سے محروم نہیں کرے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پہ کوئی غم، کوئی خوف نہیں ہے۔ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِهِ، وہ اللہ کی ان نعمتوں اور اس کے فضل کی وجہ سے بہت خوش ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ 70 شہداء میں شہید تھے جن کا نام عبداللہ تھا، کہ حضرت جابر کے والد۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جا رہے ہیں، سامنے جابر کو آتے ہوئے دکھا، بڑے پراگندہ حال، چہرہ اترا ہوا، بڑے ہی افسردہ۔ آپ کھڑے ہو سلام دعا کی، جابر کیا معاملہ ہے، تو اتنے پریشان ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان اس لیے ہوں کہ میرے بابا شہید ہو گئے،
اور ان پہ بہت سا قرضہ تھا، اور بہن بھائی ان کی ساری ذمہ داری میں بڑا ہوں مجھ پہ عائد ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، جابر تمہیں بتاؤں باپ کے ساتھ، بوڑھے شہید کے ساتھ اللہ نے کیا بات کی ہے؟ اللہ قیامت سے پہلے اللہ کسی انسان سے سامنے بات نہیں کی، لیکن تیرے رب نے تیرے باپ کے سامنے اپنے سامنے لا کے اس سے کلام کی۔ کلام کیا تھی؟ میرے بندے چاہتا ہے مجھ سے میں تمہیں عطا کروں۔ انہیں بڑھاپے کے اندر بھی یہ نہ سوچا کہ میں اگر نہ بھی گیا تو میرا عذر قابل قبول ہے، لیکن میرے رستے میں شہید ہوا، بتا میں تمہیں کیا دوں؟ اب سوچ کیا مانگا ہوگا انہوں نے؟ اگر ہم اپنی سوچ سوچیں تو ہم اور انعامات کا تقاضا کرتے، لیکن حضرت جابر کے والد عبداللہ نے اللہ سے کیا کہا؟ اللہ ہزاروں کروڑوں نعمتوں سے انہیں نوازے، انہوں نے کہا مالک الملک، اے زمین و آسمان کے مالک، آپ نے جو کچھ دیا ہے وہ میری سوچ سے بھی بہت بلند ہے، لیکن میری ایک التجا ہے، ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دیں، جو مزہ تیرے رستے میں کٹنے کا آیا تھا میں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا۔ اللہ نے کہا کلا، یہ نہیں ہو سکتا، جو آ گیا دنیا میں واپس نہیں جا سکتا، کلا یہ نہیں ہو سکتا۔ اب کس بات کی تمنا پھر کی؟ جنت کے اندر بھی اگر تمنا کی تو کس بات کی؟ اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھی یہ نہیں کہ اپنے بچوں میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں دنیا کا مال کمانا چاہتا ہوں، میں دنیا میں ترقی اور عروج پہ جانا چاہتا ہوں، کہا دنیا میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ تیرے رستے میں ایک مرتبہ پھر کٹوں، اور جو لطف اور مزہ اس کٹنے میں آیا تھا میں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شہید کا عظمت ہے، یہ شہید کا رتبہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں، کہ اللہ کے رستے میں جو خود کو کٹوا دیتا ہے۔ اے بھائیو، اللہ نے تو مسلمانوں پر بڑی عظیم نعمتیں کی۔ ایک وہ شخص ہے اس شہادت کا سب سے عظیم رتبہ ہے کہ کوئی شخص میدان جنگ میں اللہ کے رستے میں شہید ہو جائے، لیکن ایک مسلمان، ایک ماں جب اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو جنتے ہوئے اگر فوت ہو جاتی ہے، اللہ اس ماں کو شہادت کا رتبہ دے دیتے۔ ایک انسان اپنی چھت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اچانک چھت گرتی ہے، وہ نیچے فوت ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں تجھے بھی شہادت کا رتبہ دیتا ہوں۔ ایک شخص پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے، اللہ اس مسلمان کو بھی شہادت کا درجہ دیتے ہیں۔ تو اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زاد بھائی تھے، اس کا نام تھا جعفر بن ابی طالب، یہ سیدنا علی کے بڑے بھائی تھے۔ جنگ موتا میں یہ بحیثیت سپہ سالار کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ کفار نے پہلے انہوں نے جھنڈا پکڑا ہوا دایاں بازو کاٹ دیا، انہوں نے بائیں میں پکڑ لیا، انہوں نے بایاں کاٹ لیا، انہوں نے جھنڈے کو ادھر اس طرح اپنی ٹھوڑی کے نیچے لے کے گرنے نہیں دیا، انہوں نے گردن کاٹ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں نے میرے جعفر کے 2 بازو کاٹے تھے، اللہ نے انہیں پر بنا دیا، تو فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں کہ انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ کہ جعفر جنگ موتا میں شہید ہوئے، اللہ نے وحی کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ آپ کے بھائی وہاں شہید، جنگ موتا کے اندر شہید ہو گئے۔ آپ نے اپنے چچا عباس کو ساتھ لیا اور حضرت جعفر کے گھر گئے اور جا کے انہیں ان شہادت کی خبر دی کہ بھائی، میرے عزیز بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ بڑی قابل غور بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ نے ان کے گھر میں جا کے ان کی شہادت کی خبر دی۔ فطرتی بات ہے جن کا باپ شہید ہو جائے، اچانک اس کی موت کی خبر آئے، ایک گھر میں کوہرام مچاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بے شک اللہ بعد میں صبر عطا فرما دے۔ تو فوراً آپ اپنے چچا کو لے کے واپس آئے اور اپنے گھر والوں کو آ کے حکم دیا، نبی کے گھر والوں، جعفر کے گھر والوں پہ ایک آفت آ گئی، ایک مصیبت آ گئی،
اب باپ فوت ہو گیا، ان کا سربراہ دنیا آ گیا، نبی کے گھر والوں تم جعفر کے گھر والوں کا کھانا پکاؤ۔ کسی کے گھر کی دنیا اجڑ جائے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کا باپ مر جائے، کسی کی ماں داغ مفارقت دے دے، ہم مولوی کہتے ہیں ہمیں کھانا کھلاؤ۔ جس نبی کے وارث ہیں اس نے کہا تھا جابر کے گھر والوں کا تم کھانا پکاؤ۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کھلاؤ 40 دن تاکہ تمہیں اعلی ثواب، اسے ثواب ملے گا، اسے کھانا پہنچے گا، کہاں سے پہنچے گا؟ نبی نے کہا تم اس کا کھانا پکاؤ۔ اللہ حاضر القیاس آگے چل، جب تیسرا دن آیا تو نبی کریم نے حضرت عباس کو پھر لیا اور کہا عباس، جعفر کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، ان دونوں کو ہم نے اپنی کفالت میں لینا ہے کیونکہ ان کا باپ فوت ہو گیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے باپ بن کے ان کی پرورش کریں۔ کہ گئے، انہیں ان دونوں بچوں کو لیا، حجام کو بلا کے ان کے سر کے بال منڈوائے، اور پھر آپ نے کہا عبداللہ آج سے میں اس کی کفالت کروں گا۔ اپنے چچا عباس کو کہا کہ محمد بن جعفر کی کفالت آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد جو نبی کریم نے آیا وہ بڑا غور طلب ہے، انو میرے اور آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا جو لوگ وہاں تعزیت کے لیے آئے ہوئے، آپ نے فرمایا آج کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ، آج 3 دن کے بعد میرے بھائی کے گھر کوئی تعزیت کے لیے، کوئی سوگ کے لیے، صرف بیوی کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن وہ اپنے خامد کا سوگ کر سکتی ہے، لیکن کسی باپ کو اپنے بیٹے، کسی ماں کو اپنے بیٹے، بھائی کو اپنے بھائی، کسی بہن کو اپنے بھائی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اس کا حکم ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتا۔ اب ایک طرف حکم ان کا ہے، ایک طرف ہماری خواہش ہے، ہم زندگی بھر چھوڑتے ہی نہیں باتیں، خبر آتا ہی نہیں ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے، اس کے گھر جا کے جو تعزیت کرتے نا، ہم جا کے کیا کرتے ہیں؟ بڑا افسوس ہویا جی ہمارا باپ فوت ہو گیا، بڑا گھاٹے کی گل ہوئی، اس طرح کی باتیں کر۔ رسول اللہ تعزیت کیا کرتے تھے؟ آپ اس گھر جاتے، کہتے ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى وكل شيء عنده اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ یہ تجھ سے جو لیا گیا ہے یہ اللہ کا تھا، اس کا مال تھا وہ لے گیا۔ وَلِلَّهِ مَا آتا، آج بھی جو کچھ تیرے پاس ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ وَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کرنا اور اللہ سے اجر کی امید، بے صبری نہیں کرنی۔ حضرت معاذ بن جبل یمن کے گورنر تھے، یہ وہ شخصیت ہیں جن کا بازو پکڑ کے رسول اللہ نے کہا تھا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، نبی کریم نے خط لکھوایا۔ آپ خط جو آپ کے جتنے بھی ہمیں مختلف احادیث ہیں یا ان کے آج بھی مسودے ملتے ہیں، ان کے اوپر ہم لکھتے ہیں نا من جانب فلاں، فلاں کی جانب سے، آپ اوپر لکھتے من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پہ سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ پھر آپ نے یہی کلمات لکھوائے، یا معاذ ان للہ ما اخذ وللہ ما آتا وکل شیء عنده اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، صبر کرنا اور اللہ سے اجر کی امید رکھنا۔
بڑا جذباتی کلمہ لکھا. آپ نے فرمایا معاذ تیری بے صبری سے تیرا بیٹا واپس نہیں آ جائے گا، لیکن اگر تو نے صبر نہ کیا تو اللہ تیرے اجر کو ضائع کر دے گا. بیٹا تو واپس نہیں آئے گا لیکن اللہ اجر ضائع کر دے گا. اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے، اس میں کوئی شک نہیں، رسول اللہ کے نواسے سیدنا حسین کو ظلماً اہل کوفہ نے بلا کے دھوکہ دے کے شہید کروایا. کس نے بھی کیا؟ اللہ کی ہزار پھٹکار ہو ایسے شخص پہ. تو سیدنا حسین کی شہادت پہ خوش ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اندر تھوڑا سا بھی ذمہ دار ہے. اللہ کی پھٹکار اور مار ہو ان لوگوں پر، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر سال ایک ایسا کام کریں تو رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف. رسول اللہ نے تعزیت کا حکم دیا. آپ کے چچا حمزہ شہید، کیا آپ نے ہر سال اس کی تعزیت کی، تعزیہ نکالا؟ کیا ان کے لیے کوئی ماتم کیا کہ ان کو تو اسلا کر دیا گیا، ان کا کلیجہ نکال کے چھپایا گیا، ان کے ناک کان زبان کو کاٹ دیا گیا؟ پھر بھی نبی کریم اگر مجھے اپنی کیا کا دل کی تکلیف کا ڈر نہ ہوتا میں اپنے چچا کو میدان میں چھوڑ دیتا، جنگل کے درندے پرندے انہیں نوچ کے کھا جاتے. قیامت کے دن میرا رب ان پرندوں کو سامنے کر کے کہتا میرے شہید واپس کرو. کہ نبی کریم نے تو یہ تعلیمات دی. تو حضرت حسین شہید ہیں، وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے انہیں انعام دیے ہیں وہ خوش ہیں، بلکہ دنیا سے زیادہ خوش ہیں. بات کا اس بات کی تعزیت ڈال رہے. اور مجھے افسوس اہل سنت ہم یہ سب سمجھ، سیدنا حسین پیاسے شہید، ان کو کھانا نہیں ملا، یہ پکا رہی ہے، یہ ان کا غم ہے. رستے چوراہوں میں سبیلے لگا رہی ہیں، پینے والے بھی ہم، پلانے والے بھی ہم، اور کہتے ہیں کہ سیدنا حسین کی تعزیت میں ہے. یہ سب سے بڑا طرفہ تماشا کیا ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں اس عظمت والے مہینے جسے شہر اللہ یعنی محرم کو اللہ کا مہینہ کہا، اس کے اندر نیکی کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. ہم اس عقیدے اس نیت کے ساتھ نیکی کرتے ہیں جو کا طریقہ رسول اللہ نے بتایا. آج تو ہم روزہ بھی رکھا ہے تو حضرت حسین کے نام کا رکھا ہے، جبکہ رسول اللہ نے روزہ رکھا تھا فرعون اور آل فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی کا رکھا تھا. ہماری اور روز کی نیت ہی برابر نہیں، اللہ ہمارے عمل کو قبول کیسے کرے گا؟ میرے عزیز بھائیو، یہ ساری باتیں درد دل کے ساتھ ہے کہ نہیں دل دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، رسول دین بھی وہی ہے جو رسول اللہ کی زبان سے. اگر ہم اس طریقے کو اپنائیں گے تو ہماری موت بھی اچھی اور ہماری دنیا. اگر اپنی خواہش کے مطابق دین کو توڑیں گے، یاد رکھیں کل قیامت کے دن اپنے حوض پہ ہوں گے، ایک بہت بڑا گروہ آئے گا، آپ لوگوں کو اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے. ایک بہت بڑا گروہ آئے گا، جب وہ قریب پہنچے گا اللہ نبی کریم اور ان کے درمیان ایک دیوار کو حائل کر دے گا. نبی کریم اللہ سے التجا کریں گے ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت ہے امت ہے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اے نبی آپ کو پتا ہے آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے کیا کیا تبدیلی کر دی، اپنی مرضی سے کیا کچھ کیا تھا. تو یہ سنتے ہی رسول اللہ غصے میں آ جائیں گے، رحمت للعالمین غصے میں آ جائیں گے، کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر عبادی، دور کر دو مجھ سے، دور کر دو، میرے بعد میرے دین کے بدل کر دیا. بدترین وہ مسلمان ہے جو رسول اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. بہترین وہ مسلمان ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں عمل کرتا ہے.
اللہ رب العزت ہمیں اچھا مسلمان بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔